الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم۔ عزیز طالبات، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے کلام کے لیے منتخب کیا ہے، یعنی آپ اللہ کا قرآن پڑھتی ہوتی ہیں، اللہ کا کلام پڑھتی ہوتی ہیں۔ اس کے پڑھنے کے لیے جو بندے بھی منتخب کیے جاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ خود بخود آ گئی ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے تب آئی ہیں۔ جو اس قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے جو احکام ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ قرآن کے احکام کے اوپر عمل کیا جائے گا تو پھر قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا فائدہ ہے، اور اگر قرآن کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزاری جائے گی تو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی تو آپ چھوٹی ہیں، لیکن آگے چل کر آپ کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہوں گی اور آپ کے ساتھ گھریلو نظام وابستہ ہوں گے۔ اس لیے آپ کا دین سیکھ لینا انتہائی ضروری ہے۔ آپ دین سیکھ لیں گی اور دین کو سمجھ لیں گی تو آپ کے ساتھ تمام گھر والے دین سیکھ لیں گے اور تمام گھر والوں کو دین آ جائے گا۔ اور اگر آپ دین نہیں سیکھیں گی تو آپ کی بے دینی کا اثر سارے گھر کے اوپر پڑے گا۔ سارا گھر بے دین ہو جاتا ہے جب گھر کی بڑی عورت بے دین ہوتی ہے، اس کو دین نہیں آتا ہوتا۔ اس لیے دین سیکھیں اور اس نیت کے ساتھ سیکھیں کہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آئندہ کی زندگی کو اپنی اسی کے مطابق گزاریں گے۔ اس لیے اس بات کا لحاظ رکھیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ انشاءاللہ ہمیں دین سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو داخل کرنا ہے۔ ابھی سے آپ کو نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ آپ نے نماز کے فرائض کا بیان سنایا، واجبات کا آپ کو پتہ ہے، قرآن کی تعلیم آپ حاصل کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ اردو کی تعلیم آپ حاصل کرتی ہیں، جن میں آپ کو حدیثیں بھی، دعائیں بھی، نماز کے فرائض، واجبات وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں، وضو کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ سارا آپ کو سکھایا گیا ہے۔ یہ صرف سکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان پر عمل کرنے کے لیے۔ جو دعائیں آپ کو یاد ہیں، کھانے کی، پینے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، سونے کی، بیت الخلاء جانے کی، آنے کی، جتنی بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ آپ ان کے اوپر عمل کیا کریں۔ جب مسجد میں آئیں تو تب دعا پڑھ کر داخل ہوں، جب کھانا کھانا شروع کریں تو تب بھی اس وقت بھی آپ نے کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑھنی ہے، کھانے سے پہلے کی بھول جائیں تو درمیان والی پڑھنی ہے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنی ہے، سونے سے پہلے بستر کے اوپر جب جاتے ہیں تو سونے کی دعا پڑھنی ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ کرانا ہے۔ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو جنہوں نے نہیں پڑھا ہے ان کو بھی بتائیں کہ بہن سونے سے پہلے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جب ہم اس دعا کو پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ رب العزت کے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور ساری رات جو ہے اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر وہ نگہبان اور نگران بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے صبح سو کر اٹھنے کے بعد ہمیں سو کر اٹھنے والی دعا پڑھنی چاہیے۔ اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ نے ہمیں نیند دینے کے بعد میں، جو اصل میں نیند موت ہی کی طرح ہوتی ہے، دوبارہ زندگی آپ نے عطا کر دی، دوبارہ آپ نے ہمیں بیدار کر دیا ہے،
اللہ کا شکر ادا کرنا، چونکہ نیند ایک نعمت ہے اور نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ان چیزوں کو خود بھی اپنی زندگی میں داخل کریں اور اپنے گھر والے جو ہیں ان کو بھی ان کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ جب آپ جا کر بتاؤ گی کہ ہم نے آج اپنے مکتب میں یہ پڑھا ہے، آج ہمیں مکتب میں یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ہمیں بھی عمل کرنا ہے، تو گھر والے بھی خود بخود عمل کرنا شروع کریں گے۔ آپ وہاں نمازیں پڑھیں گی تو گھر والوں کو بھی شوق ہوگا، اور آپ جب وضو ان کو کرنا بتائیں گی، نماز پڑھنے کے مسائل ان کو بتائیں گی جو آپ پڑھ رہی ہیں، تو ان کو بھی خود بخود شوق پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے پڑھنے کا فائدہ تب ہے جب آپ اس کو اپنی زندگی میں داخل کرو۔ آپ کے ساتھ تو گھریلو نظام وابستہ ہوتا ہے، آپ کو آگے چل کر گھر چلانے ہوتے ہیں، اس لیے آپ ابھی سے دین سیکھ لیں، اچھی طریقے سے دین سیکھ لیں، تاکہ آپ اب جو آپ کے گھر والے ہیں ان کو بھی دین سکھانے کی کوشش کریں، اور آئندہ چل کر جو آپ کو گھر چلانے ہیں ان گھر چلانے میں بھی جو آپ کی اپنی اولاد ہو یا اور دیگر رشتہ دار ہو تو ان کو بھی دین سکھایا جائے اور وہ بھی دین سیکھیں۔ اس لیے آپ لوگوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے محنتیں کریں، اپنا وقت خراب نہ کریں۔ آپ کے اوپر آپ کی جو استانی ہے وہ بڑی محنتیں کرتی ہیں، مولانا بتا رہے ہیں کہ 3 وقت آپ کو پڑھاتی ہوتی ہیں، تو بڑی قربانی ہے ان کی آپ کے ساتھ میں، اور بڑی جد و جہد ان کی چلتی ہوتی ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ پابندی کے ساتھ پڑھنے آئیں اور خوب محنتیں کریں۔ اس محنت کا فائدہ تو آپ کو ہی ہوگا، جب آپ پڑھ لیں گی، کچھ سیکھ لیں گی، تو اس کا فائدہ ان کو تھوڑا ہی ہوگا، آپ کو ہی تو اس کا فائدہ ہوگا، آپ کے ہی کام آئے گا آئندہ زندگی میں۔ اس لیے اپنے نفع کے لیے اس کو محنت کے ساتھ تعلیم حاصل کریں اور محنت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ جنہوں نے قرآن پڑھ لیے ہیں وہ قرآن کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب نے بہت قیمتی نصیحت کری ہے آپ کو۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں۔ یہاں پڑھنے کا، مکتب میں رہنے کا فائدہ پیاری بچیوں اسی وقت میں ہے جب آپ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آپ مکتب میں پڑھنا آ رہی ہیں، آپ کی استانی جو آپ کو سمجھا رہی ہے، بتا رہی ہیں، تو آپ کی پہچان الگ ہونی چاہیے کہ ہاں یہ بچی پڑھی ہوئی ہے۔ یوں تو محلے میں بہت ساری بچیاں رہتی ہیں، لیکن ان بچیوں میں اور آپ کے درمیان ایک امتیاز ہونا چاہیے۔ وہ کس چیز کا؟ کہ آپ دین سیکھ رہی ہیں، دین کو پڑھ رہی ہیں۔ گھر پر بھی آپ کی پہچان ہو، مدرسے مکتب آئیں یا نہ آئیں، آپ کے سر سے دوپٹہ نہیں ہٹنا چاہیے۔ چھوٹے بڑوں کو جو بھی آپ کو راستے میں ملے سلام کرنا چاہیے، جب گھر پہنچے تب سلام کریں، جب گھر سے نکل کر آئیں تب سلام کریں۔ یعنی آپ کی پہچان بالکل ایک ایسی الگ ہو جس سے یہ بات ظاہر ہو کہ ہاں یہ بچیاں ماشاءاللہ محنت کر رہی اور پڑھ رہی ہیں۔ تبھی آپ کی وجہ سے آپ کی استانی کا نام روشن ہوگا، آپ کے مکتب کا نام روشن ہوگا، آپ کے نگراں کا نام روشن ہوگا۔ اور اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کو بھی برا کہیں گے لوگ، آپ کی استانی کو بھی غلط کہیں گے، آپ کے مکتب کی بھی غلط کہیں گے، پھر سب انگلیاں اٹھائیں گے کہ بچیاں کچھ نہیں پڑھتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ آج امتحان ہوا، مفتی صاحب نے امتحان لیا، کیفیت لکھی ہے، ماشاءاللہ بہت طبیعت خوش ہوئی ہے۔ مفتی صاحب نے کیفیت لکھی، بہت طبیعت خوش ہوئی ہے ماشاءاللہ کہ آپ کی محنت اور آپ کی جد و جہد ماشاءاللہ رنگ لائے گی۔ حالانکہ ابھی آپ کا ابتدائی سفر ہے، لیکن آپ یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہمیں بہترین عالمہ بننا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ مدرسہ تعمیر ہونے والا ہے، اس میں باضابطہ پڑھائی شروع ہوگی، آپ کو ہندی، انگلش، اردو ساری تعلیمیں انشاءاللہ دی جائیں گی، اور جلد ہی جو ہے آپ کو انشاءاللہ آگے کا سفر بھی کرایا جائے گا۔ تو بس آپ آج یہ نیت لے کر جائیں انشاءاللہ کہ ہمارا ہر ایک کام الگ ہوگا، دین سب سے پہلا ہوگا، نمازیں ہم پڑھیں گی پابندی کے ساتھ میں، مکتب پہ وقت میں پڑھنا آئیں گی۔ ماشاءاللہ آپ کی پڑھائی کی پابندی تو مجھے پتا ہے، میں دیکھتا ہوں مفتی صاحب فجر کی نماز کے فوراً بعد بچے پڑھنا آ جاتی ہیں، فجر کی نماز کے فوراً بعد۔ تو ماشاءاللہ محنت کر رہی ہیں، اس کا پھل آپ کو ملے گا۔ آپ محنت کریں، کوشش کریں، اور یہ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے آپ کا امتحان لیا، بہت خوش ہوئے ہیں۔ باقی آپ کو اور محنت کی ضرورت ہے، ابھی جو کمیاں ہیں وہ ختم کرنی ہے، اور انشاءاللہ اپنے قرآن کو اور اپنی کتابوں کو سب کو صحیح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔